السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کیا ہے اور کب سے دی جاتی ہے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے خدا کے پیارے بندے اور پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں۔ کئی بار انہوں نے مسلسل یہی خواب دیکھا، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ سب سے پسندیدہ چیز تو میرا لڑکا ہے، چونکہ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دیا، اولاد نہیں ہوتی تھی ان کو، بڑھاپے میں اللہ نے انہیں اولاد دیا، بے انتہا ان سے محبت تھی، اور جب انہوں نے پیدا ہوا تو ان کا نام اسماعیل رکھا اور بہت محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میری جو پسندیدہ چیز ہے وہ تو میرا لڑکا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان سے فرمایا، بیوی ایسا کرو کہ بچہ کو پوشاک پہنا دو، لباس پہنا دو، اور ان کو تیل وغیرہ لگا دو، تیار کر دو اچھے سے، اس لیے کہ انہیں دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کو تیار کی اور انہیں کپڑا زیب تن کیا اور شوہر کے ساتھ لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی وادی کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان نمودار ہوا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کہا کہ آپ محض خواب کی بنا پر، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ محض خواب کی بنا پر آپ اپنے لڑکے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو کنکری اٹھا کر مارا اور کہا، بھاگ جاؤ شیطان یہاں سے۔ جب یہ نہیں بہکے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ محض ایک خواب کی بنا پر آپ کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آپ کو لے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطان سے کہا کہ اگر میرے والد مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہے، اگر 100 جان بھی مجھے ہوتی اور 100 مرتبہ ذبح ذبح ہونا ہوتا تو میں ذبح ہو جاتا۔ چنانچہ وہاں بھی دال نہ گلی شیطان کی، پھر وہاں سے جو ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو تیار کر کے کہاں بھیجی ہیں؟ کہا، میرے شوہر نے تو کہا ہے کہ انہیں دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، تو وہ دوست سے ملانے گئے ہیں۔
کہا نہیں، یہ محض آپ کا خام خیالی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے شوہر نے خواب دیکھا اور سمجھا کہ یہی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں انہیں ذبح کر دوں گا، اور وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ بولی پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر میرے شوہر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہی اولاد دیے اور اللہ ہی کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ شیطان پریشان ہو کر وہاں سے بھی بھاگا، جس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بیٹھا کر انہیں پیار سے کہا کہ بیٹا، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے اس کی راہ میں ذبح کروں، قربان کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ ضرور اسے پورا کریں، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، اب چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے، بس میں نے ان کو آواز دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، ابراہیم شاباش ہے، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، وہ تھا بھی حقیقت میں بڑا امتحان۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام صاحب نصاب مسلمان بالغ مرد عورتوں پر واجب قرار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو قربانی دینے سے کتراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ قربانی نہیں دوں گا تو میرے روپیے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بقرعید کا چاند ہو جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا، تو اللہ کی طرف سے گویا غریبوں کو دعوت دی جاتی ہے، امیروں کی طرف سے اللہ دعوت دیتے ہیں غریبوں کو، امیروں کی طرف سے، کہ 3 دن خوب کھاؤ پیو، اس لیے کہ سال میں بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جنہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا بقرہ کا، چنانچہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں 3 دن، غریب سے غریب گھر میں بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو پھر کیا ہوا؟ چھری جس کا کام ذبح کرنا ہے وہ چھری بھی اپنا کام بھول چکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے حلقوم پہ چھری چلا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ مینڈھا بھیجا، اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے اٹھا کر ان کی جگہ مینڈے کو
دے دیا اور بجائے اسماعیل علیہ السلام کے وہ مینڈھا ذبح ہوا۔ اسی دن سے یہ قربانی ہم سب پر واجب ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔